ٹھیک ہے ہمیں واپس پڑھاؤ اپنا ہولی دکھاؤ ہمیں ہم بھائی ٹھیک ہے اب میں اسلامیات پڑھ لیا کریں گے وہ آتی ہے ہمیں بہت اچھی شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے اور شرم آنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر ہیروز کا تصور جو ہے اسلامی ہیرو وہ صرف اسلامیات کے مضمون میں پڑھایا جائے باقی نہیں پڑھایا جائے اس قدر جاہل ہیں یہ سارے کے سارے اس وقت دنیا میں 99 ملک ہیں ہر ملک کسی نہ کسی نظریے پہ ضرور قائم ہے خواہ وہ فاشزم کا ہو خواہ وہ نیشنلزم کا ہو اور خواہ وہ سیکولرزم کا ہو اس نیشنلزم کے ہیروز جو ہیں وہ ان کو پہلے دن سے پڑھائے جاتے ہیں تاکہ قومی یکجہتی پیدا ہو صحیح بات کوئی ملک ایسا نہیں کوئی ملک خواہ وہ فرانس ہو جرمنی ہو انگلینڈ ہو یہ ہو جس کے اندر کرسمس ایز اے تہوار پوری کتابوں کے اندر نہ پڑھایا جاتا ہو اس کا سانٹا کلوز بھی پڑھایا جاتا ہے اس کے کرسمس ٹری بھی پڑھایا جاتا ہے اس کے سانگز بھی پڑھائے جاتے ہیں لیکن کسی بھی سوشل سائنسز کی کتاب میں عید نہیں پڑھائی جاتی یوم کپور نہیں پڑھایا جاتا یہودیوں کتنا بڑا سٹرونگ گروپ ہے امریکہ میں بڑا گروپ ہے کسی جگہ کوئی یہ نہیں پڑھاتا کہ دیوالی اور ہولی کب ہوگی لیکن ان جرنل سبجیکٹ اس کے وہ سارے کے سارے ہیروز جتنے بھی ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں اس کے بعد اس نیشن کی جو بیسک فلسفی ہے اس کے خلاف ایک لفظ نہیں پڑھایا جاتا کوئی یہ نہیں پڑھا سکتا فرانس میں بیٹھ کے کہ ہٹلر جو ہے اس کا فاشزم بہت اچھی چیز ہے جب تک کمیونسٹ وار رہی ہے ایک لفظ کمیونزم کے حق میں نہیں آپ پڑھا سکتے تھے مکمل طور پہ کنڈیمڈ ہوتا تھا وہ کس قسم کے لوگ ہیں سارا کچھ اس کے بعد آپ امریکہ کے اندر آ جائیں ان کے جو ہیروز تھے 7 فادرز ان کی آئیڈیالوجی ان کا سارا کچھ ویسے اسی طرح پڑھایا جاتا ہے کیونکہ وہ وہاں کوئی شخص یہ پڑھا سکتا ہے کہ ایک اسلام کے نام پہ بھی ریاست قائم کی جا سکتی ہے صحیح پاکستان اگر یہی کرنا تھا شعیب سڈل صاحب اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہی کرنا تھا تو پہلی بات یہ ہے کہ جس آئین کے تحت آپ نے حلف اٹھایا آپ اس کی غداری کر رہے ہیں آئین کہتا ہے کہ ریاست پاکستان اسلامک وے آف لائف کو قائم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ انتظامات کا ہے اسلامک وے آف لائف کیا ہوتا ہے اسلامیات کا مضمون ہوتا ہے اسلامک وے ہوتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون جو چیز ہم نے نازل کی ہے جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں اولئک هم الفاسقون فاسق ہیں اولئک هم الظالمون وہ ظالم ہیں پہلی بات یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن مانگتی ہے آپ کی زندگی کے اندر آپ کی ساری چیز پھر میں ایک 1400 سال کی میری ایک تاریخ ہے وہ صرف اسلام نہیں ہے اسلام میں تو قرآن اور حدیث ہے اسلام میں پورے کا پورا تاجکستان ازبکستان بابر اور اکبر اور یہ تو انڈیا کی تاریخ سے نہیں کھرچے جا سکے ہندو پڑھاتا ہے تم کہتے ہو ان کو اسلامیات میں لے کے چلے جاؤ انڈیا کے اندر بھی ایز اے پارٹ آف ہسٹری آف 1000 یہ گالی دے کے بھی پڑھائے لیکن پڑھاتا ضرور ہے اگرچہ وہ گالی بھی اتنی دیتے کوئی گالی نہیں دیتے ان کا تو رزق نہیں چلتا ان کا تو تاج محل بند ہو جائے تو ان کا تو جو اتنے بڑے بڑے پول لگاتے ہیں شائننگ انڈیا کا پوسٹر ختم ہو جائے صحیح بات ایک ٹریڈیشن ہے آپ مجھے یہ بتائیں کیا ریڈ انڈینز کی فائٹ میں ان لوگوں نے پڑھایا پتہ نہیں کدھر سے اور ساری زندگی پولیس کا نوکری کی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ملا دکھ کی بات یہ ہے کہ جب یہ 2014 میں یہ بنا ہے آج میں مختلف لوگوں کے آرٹیکل پڑھتا چلا رہا پاکستان میں کتنی اسلامی تنظیمیں ہوں گی سیاسی جماعتیں ہوں گی 50 سے قریب تو ہوں گے چھوٹی موٹی ملا بڑی کو 6-7 تو ہیں جماعت اسلامی ہے جمعیت علماء اسلام ہے جمعیت علماء پاکستان ہے اہل حدیث ہے فلاں بہت ہے سوائے مائنورٹی کمیشن کے چیلا رام وغیرہ کے کوئی نہیں بولا کوئی نہیں کسی نے آ کے بولا نہیں 2014 سے لے کے 2013 سے آپ مطلب 9 سال ہونے والے ہیں 9 سال جا کے شیخ صلی سے ملا کہ بھائی جان ہماری ریزرویشن یہ ہے آج بھی جو کیس آج تو قسمت ہماری اچھی ہے کہ آج انہوں نے مائنورٹی کمیشن نے جا کے اس کا بائیکاٹ کر دیا کہ ہم نہیں مانتے رپورٹ کو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے کم ہے ابھی
یعنی اور آپ دیکھیں اس کمیٹی کے اندر جو انہوں نے بنائی تھی اس میں عبدالقبیر آزاد اور مفتی گلزار نعیمی، یہ 2 لوگ تھے جو بیچارے مسکین سب جانتے ہیں کس قسم کے لوگ. اچھا اس نے کہا اب مجھے یہ بتائیے دنیا میں کون سی ایسی کہانیوں کی کتاب ہے، افسانوں کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے جس کے اندر اس واقعے کا بیان کرتے ہوئے اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو بیان نہ کیا جاتا. اب ایک آدمی اگر لاہور کے علاقے کے اندر ایک محبت کی کہانی دکھاتا ہے تو وہ دکھائے گا کہ اس وقت بزدار حکمران تھا اور بزدار صاحب خاموش بیٹھے رہتے تھے اور ہمیں بڑا مزے سے ہم سکون سے رہتے تھے. جو چوروں کو دکھائے گا جو اس کو دکھائے گا یا مطلب لال قلعے کی کہانی سنا رہا ہے تو باتیں ظفر کے طور پر کوئی ایسا نہیں ہے جو نہ دکھاتا. پھر افسانے، پھر آپ اندازہ کریں کہ جس وقت میرے خلاف انہوں نے یہ کیا ہے نا کہ آپ یہ کرتے ہیں کالم لکھتے ہیں تو میں نے کہا تھا کہ لٹریری جو ہے تحریر لکھنا الاؤڈ ہے، ایک قانون ہے کا. تو انہوں نے کہا یہ تم جو کالم لکھتے ہو یہ لٹریچر ہے. تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کیا تم حبیب جالب کو لٹریچر سے آؤٹ کر دو گے؟ کیا تم فیض کو لٹریچر سے آؤٹ کر دو گے؟ ہر وہ چیز جو کہ ریزسٹنس میں بولتے وہ لٹریچر سے آؤٹ ہو جاتی. تو بیوقوف ہیں. پہلی بات آخری بات کرتا ہوں، یا تو اس ملک کا کانسٹیٹیوشن پھینک دو اٹھا کے بحیرہ عرب میں، السلام علیکم کرو مودی کو. ہم نے بڑی غلطی کی تھی اسلام کے نام پر آزاد ملک بنانے کے لیے، ٹھیک ہے ہمیں ویسے ٹھیک ہے، ہمیں واپس پڑھاؤ، اپنا ہولی دکھاؤ ہمیں ہمیں ٹھیک ہے. اب میں اسلامیات پڑھ لیا کریں گے، وہ آتی ہے ہمیں بہت اچھی. شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے اور شرم آنی چاہیے. اور یہ سب کل کوئٹہ کے اندر دھماکہ ہوا افطار کے بعد جو ہے جس طریقے سے مناظر ہم نے ٹی وی کے اوپر دیکھے، اس سے پہلے بھی بلوچستان خاص طور پر اس دہشت گردی کا شکار رہا ہے. اور ایسے موقع کے اوپر اس قسم کے ہوٹل کے اندر جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا اور جہاں پہ یہ اطلاع ہو کہ ہائی پروفائل لوگ ٹھہرے ہوئے، چاہے اس کی تردید بھی آئی کہ وہاں نہیں تھے اس وقت، چین نے مذمت کی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں افغانستان سے انخلاء کی بھی باتیں ہیں، اور کیا ہم ان واقعات کو افغانستان اور جو چینج ہوتی ہوئی صورتحال اس سے جوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے سرینا ہوٹل جو ہے نا یہ بنا ہے افغان وار کے دوران، اور اس وقت ہو ہی رہا تھا کہ رشیا جو تھا وہ خاص طور پہ اس کے خات کے جو ایجنٹس تھے وہ بہت بامبنگ وغیرہ کیا کرتے تھے. اور یہ ہوٹل جو ہے یہ ایک ایسے چوک پہ موجود ہے جہاں ایک طرف اسمبلی کی بلڈنگ ہے، ایک طرف ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے، ایک طرف جو ہے وہ اپنا سرینا ہوٹل ہے، اور چوتھے نمبر پہ آرمی کی ریکروٹمنٹ سینٹر ہے. ویری امپورٹنٹ، سب سے امپورٹنٹ. پیچھے اس کے ٹی وی ہے، اس کے پیچھے اور بہت ساری چیزیں، ریڈیو پاکستان ہے، سارا کچھ وہیں ہے. ایرانی کونسلیٹ ہے. اتنے مطلب آپ سمجھیں کہ 1000 گز کے ریڈیس کے اندر اندر سارا کچھ مل جاتا ہے آپ کو. تو اس ہوٹل کو بناتے وقت بہت ساری سیکورٹیز کے ان کا دھیان رکھا گیا تھا. یہ ایک بہت موٹی سی مڈ. نمسکار دوستو، یہ تھی پاکستان میڈیا کی ایک اور مزیدار ویڈیو جس میں پاکستانی میڈیا اپنے دیش کے مدعے پر بات کر رہا ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کے دیش کیسے اپنے دیش کو چلاتے ہیں اور کیسے اپنے دیش کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور ہم کو شرم آنی چاہیے اپنے دیش کی حالت دیکھ کر. وہ انڈیا کا ادھارن بھی دیتے ہیں کہ کیسے انڈیا ترقی کر رہا ہے. اور دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹ کرنا، اور ایسی ویڈیو آگے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا. دھنیہ واد.